5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا اسکیجول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا. اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا. 263 سال سزا کی ہے ڈاکٹر یاسمین کو, 263 سال سزا کی ہے اسے مختلف مقدمات میں. اور ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں عمر ایوب, اس کو 50 سال سزا کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھا شبلی فراز, اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے اس کی سیٹ خالی کر کے اس کو جو ہے 50 سال سزا کروائی ہے. بچر صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تھا, اس کو بھی سزا کر کے ڈسکوالیفائی کر کے 50 سال سزا کروائی ہے. او بابا اس طرح سے یہ انتقال. اور ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بے شمار ہمارے جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کو بھی اسی طرح سزائیں کروا کے تو آپ نے جو ہے پابا سلاسل کر کے ان کی سیٹیں بھی چھین لی ہیں. اور اس طرح آپ نے 2/3 بنائی. ہماری جو نشستیں تھیں مخصوص نشستیں 180 سیٹیں جیتی ہیں عمران خان نے. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. 180 سیٹیں جیتنے والا تو جیل میں جو ہے 4 سال سے 3 سال سے. اور جو ہارا ہے محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں. میرے تو ساتھ والا حلقہ ہے جہاں سے میں جیتا ہوں, میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ساری دنیا جانتی ہے ہارے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. وہ 80 سالہ بیچاری کو 216 سال سزا کرائی ہوئی ہے اور وہ جیل میں کینسر سروائیور ہے, وہ جیل میں پڑی ہے. اور پاپا روم ہمارے جو ہے ان کا بھائی صاحب ایک وزیر اعظم ہے اور دختر نیک اختر ان کی پنجاب کی جو ہے وہ دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ مذاق اب دیکھیں, کہتے ہیں جی ہمارا صوبہ. او بھائی تمہارے صوبے میں سے 2 فورن اور لیڈیز کو لا کر جتنی بے حیائی اور بے شرمی سے ان کا عزتیں تار کی گئی ہیں, دنیا میں ہماری ساری جو ہے پاکستان کا امیج بدنام کیا گیا ہے. اور اس میں کس کا نام آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے ساروں کے سامنے ہے. تو جب یہ میں کہتا ہوں کہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے وہ, اگر ان کا بیٹا اور ان کے بیٹے کا یعنی ان کا نواسا اگر بے گناہ ہے تو پھر کرنے دیں. کیوں ڈی آئی جی جاتا ہے میجسٹریٹ کے گھر میں, کیوں پولیس والے جاتے ہیں رات کو 1 بجے اور کہتے ہیں اٹھو اور یہ بیان اس کا جو ہے 164 کا بیان قلم بند کرو. یہ تو اس دبنگ میجسٹریٹ تھا, اس کو اللہ نے ہمت دی اور اس کی وجہ سے جو ہے پرچہ ان پر بھی ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ساری یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ یہ تو خود وکٹم تھا جی, یہ رضا ڈار صاحب تو خود وکٹم تھے. یہ تو ان کو ساروں کو بچانے کی کوشش اب بھی کی گئی ہے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا. باہر جو کچھ ان کے بیانات آئیں گے وہ بھی پاکستان کی کتنی عزت افزائی ہوگی اس کا آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیجئے گا. ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچوں میں جب عورت جاتی تھی دوپٹہ پھینکتی تھی, یقین کریں جنگیں بند ہو جاتی تھیں. اس حکومت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. یہاں ایمان مزاری کو دیکھیے, ٹویٹ کرنے پر اس کو 50 سال سزا کی ہے او بھائی, اور اپیل اس کی کوئی نہیں لگاتا ہے. اس لیے کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے 18ویں ترمیم میں کہا تھا کہ سینئر موسٹ جج ول بی دا چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بھٹو صاحب کے نواسے اور رانی شہید بے نظیر کے بیٹے نے ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم جس طرح سے کروائی ہے اور جس طرح سے اس 18ویں ترمیم تو کیا باپ کے 73 کے آئین کو بھی منہدم کر دیا. کیونکہ یہ آئین جو ہے 73 کا یہ ٹرائکوٹمی آف پاور پر بیسڈ تھا. یہ 3 ستون تھے اس کا, اور سب سے اہم ستون اس کا عدلیہ تھا جو واچ ڈاگ تھا آپ کی ایگزیکٹو کی دسترس اور زیادتیوں کو, وہ اس پہ نظر بھی رکھتا تھا اور اس کا ازالہ بھی کرتا تھا. آپ نے تو عدلیہ کو منہدم کر کے تابع کر دیا ایگزیکٹو کے. تو آپ کا 73 کا آئین تو ختم ہو گیا. بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی, رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ جس آئین, جس نظام, جس عمرانی معاہدے کو ہم نے اتنی محنت سے, اور نہ صرف وہ اپنے باپ پر بھی ماشاءاللہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ ان کے والد صاحب کا ترہ امتیاز تھا, اور بار بار کہتے تھے, اس میں فخر لیتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں جو مرکوز سارے اختیارات تھے میں نے عوام کو, پارلیمان کو واپس دے دیے, واپس کر دیے.
ارے اس لیے واپس کیے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ کا جو ہے بیٹا وہ ساروں کو منہدم کر کے اس کا بھی جو ہے اتنا روپ لائے کہ ختم کر دے سارا سلسلے. باقی جہاں تک تعلق ہے اچکزئی صاحب نے بارہا جا کے ان کے پرائم منسٹر، ہم مانتے نہیں ہیں فارم 47 کا ہے، لیکن باہر کیف نیگوسیشن سے بھی ہم نے تو بار ہاتھ بھیجا ہے، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دو تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے جس سے بتانی ہے بھائی آپ پوچھ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن خدا را جب وہ ملک نہیں چلا سک رہے ہیں تو پھر آئیے ہوش کے ناخن لیں، ہم مل کر بیٹھیں اور پاکستان باقی کو بچائیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے سے، عدلیہ کو آزاد کرنے سے، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے، شفاف الیکشن سے، یہی آپ کی وفاق کا حل ہے. اور جب تک آپ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے. ارے بابا سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے دو، اسی طرح قومیت آپ کی بڑھے گی، اسی طرح آپ کا جو ہے ایک وفاق کا جو ہے آپس میں ہوموجینٹی آئے گی. وفاق چلتی ہی اسی طرح ہے جب آپ مختلف الآراء خیالات کو جو ہے مشتہر ہونے دیتے ہیں، تو تب ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور میل ملاپ سے جو ہے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اختلاف رائے آپ کا جو حق ہے، آپ پر پیکا پر فوراً جو ہے یہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یا ان کو جو ہے جہاں بھی ان کو پابند سلاسل کر کیا ہوا ہے، ان کی فوراً مخلصی ہو. پیکا کے یہ ڈریکونین ایکٹس ہمیں نامنظور ہیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو، جو آئین کا جو منتہا ہے، اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے، تب تک ملک پر یہی کالے بادل چھائے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. پاکستان کابرین نے بڑی تفصیلاً ملک کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی. اپنا نقطہ نظر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ کے ذریعے اس قوم کے سامنے رکھا. آج کی پریس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھی کہ کل رات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی، اور اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی اس پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال پر کچھ مطالبات طے کیے گئے. بہت سی گفتگو ہو چکی، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مختصراً آپ کے سامنے ان مطالبات کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے، جس طوفان میں پھنس چکا ہے، جس آگ میں جل رہا ہے، اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی، نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے، نہ ہی بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں گے.